السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نیا ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز اور شارٹ ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ یہ ایک بہت ہی پیارا سا ناول ہے۔ یہ رائٹر بھی چھوٹی سی ہے، نیو رائٹر ہے، اور یہ ان کا پہلا ناول ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ ناول بہت پسند آئے گا۔ جس طریقے سے ابابیل میں نے ابھی پڑھا تھا، اس میں سورہ رحمان کی تفصیل تھی، اسی طریقے سے اس میں سورہ فاتحہ سے شروعات ہوئی ہے، اور بہت کچھ اس ناول میں آپ لوگوں کو سیکھنے کے لیے ملے گا۔ جس طرح سے اللہ نے ان رائٹروں کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ لوگ بہت اچھی باتیں، بہت ساری نالج کو اکٹھا کر کے لکھ کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے اللہ نے الحمدللہ مجھے یہ آواز کی طاقت دی ہے کہ میں اپنی آواز سے آپ لوگوں کو سنا کر ان ناولوں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں بہت ساری اچھی باتیں، بہت سارے اچھے ناولز آپ لوگوں تک پہنچا پا رہی ہوں، الحمدللہ۔ تو اسی کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں اس نئے ناول کو، اور مجھے پوری امید ہے آپ کو یہ ناول سن کر بہت بہت اچھا لگے گا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو بڑھتے ہیں ایک نئے سفر کی طرف، ایک نئے ناول پر۔ اس ناول کا نام ہے دیباچہ، اور اس کی رائٹر ہے نگاہ راحل۔ یہ انتصاب میں لکھتی ہے، یہ ناول میں اللہ کے نام کرتی ہوں، وہی ہے جس نے مجھے لکھنے کی صلاحیت بخشی، وہی ہے جس کی رضا کی خاطر میں نے یہ ناول لکھا، وہی ہے جس نے مجھ سے یہ ناول لکھوایا، بے شک۔ پیش لفظ میں انہوں نے لکھا ہے، سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور سارا شکر بھی اللہ کا۔ دیباچہ، یہ ناول میں نے 15 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا، اور اسے ختم میں نے 16 سال کی عمر میں کیا ہے۔ اس ناول کو میں نے 1 سال اور 7 مہینوں میں ختم کیا ہے۔ ماشاءاللہ کتنا وقت انہوں نے اس ناول پر دیا، اس کے لیے کتنی ساری انہوں نے ریسرچ کی ہوگی، کتنا سارا نالج اکٹھا کیا ہوگا، تب جا کر یہ ناول کمپلیٹ ہوا ہے۔ اور 15 سال کی عمر میں ایک ناول لکھنا اور 16 میں اسے کمپلیٹ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، ماشاءاللہ۔ دیباچہ میرا پہلا ناول ہے، یہ میرے دل کے بہت قریب ہے، آف کورس ہونا ہی چاہیے۔ دیباچہ کا معنی کیا ہے؟ اس ناول کا نام میں نے دیباچہ ہی کیوں رکھا؟ اس کا جواب آپ کو ناول پڑھ کر ملے گا۔ چلو ٹھیک ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں اس ناول کو پڑھ کر آپ صراط مستقیم کو پہچان کر اس کی طرف ہر روز ایک نیا قدم بڑھائیں، ماشاءاللہ۔ یہ ناول میں نے کیوں لکھا؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا۔ اللہ نے مجھے لکھنے کی صلاحیت بخشی، یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے قلم کا استعمال اس کی رضا کے لیے کروں۔ اتنی چھوٹی عمر میں اپنا فرض سمجھنا اور اسے اتنے پیارے طریقے سے انجام دینا بہت بڑی بات ہے، ماشاءاللہ۔ اس ناول میں آپ کو بہت سے کردار ملیں گے، ہر کردار سے آپ کو کوئی ایک نہیں بلکہ بہت سے اسباق سیکھنے کو ملیں گے۔ اگر آپ ان اسباق میں سے صرف ایک سبق سے ہی کچھ سیکھ کر اسے اپنی روزمرہ کی زندگی پر لاگو کر لیں تو میں سمجھ جاؤں گی کہ میرا اس کتاب کو لکھنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ بہت کچھ سیکھ سکیں اور اپنی زندگی میں اسے شامل کر سکیں۔ اس ناول کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اس کے بعد میں اپنے والدین کی نہایت شکر گزار ہوں جنہوں نے سفر کے دوران میری ہمت بندھائی اور میری حوصلہ افزائی کی۔ میری چھوٹی بہنوں اور میرے چھوٹے بھائی کا بھی بہت شکریہ۔ میرے تمام ریڈرز کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے اس ناول کو پڑھا، اسے سراہا اور اسے بے حد پیار دیا۔ آپ لوگوں کی سپورٹ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ جویر عمران کی بھی میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس ناول کی الفا ریڈنگ میں میری خوب مدد کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اس ناول کو پڑھنے کے لیے میں خود بھی اس وقت بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، تو شروع کرتے ہیں اور اس ناول سے بہت سارا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیباچہ بائے نگاہ راحل، پارٹ 1۔ باب 1، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔
سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ۔ نیو یارک، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی۔ یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی۔ تاریخ تھی 10 جنوری 2022۔ سورج کی تیز کرنیں آج آسمان پر چھائی تھی۔ ویسے ان دنوں نیو یارک میں اس طرح کا موسم کم ہی ہوا کرتا۔ گھڑی پر صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اقوام متحدہ، جہاں بہت سی قوموں کے نمائندے موجود تھے، جہاں سفارتکاری کی بازگشت گونجتی، یہ وہ جگہ تھی جہاں بہت سی نشستوں کی قطاریں، مختلف ممالک کے جھنڈوں کی نمائش، جہاں اختلافات پر بات کرنے اور ان کا حل نکالنے کی خواہش ظاہر ہر کسی کے دل میں تھی، لیکن کچھ صرف امن و امان کے نمائندے ہونے کا دکھاوا کرتے۔ اقوام متحدہ میں موجود تمام افراد تقریر کرنے والی شخصیت کو تقریر کرنے کے لیے روسٹرم کی طرف آتا دیکھ رہے تھے۔ تقریر کرنے والی شخصیت بہت پر اعتماد اور باوقار نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی اور روشن تھیں، جس میں بہت سے خواب بسے تھے، ایسے خواب جو مظلوموں کے حق میں ہوں اور ظالم کے خلاف۔ چہرے کا رنگ صاف اور شفاف، برف کی طرح سفید، گلابی رخسار حسن میں مزید اضافہ کرتے۔ وہ گہرے نیلے رنگ کے عبائے اور اسکارف میں ملبوس تھی۔ یہ رنگ اس پر خوب جچتا، یوں کہ یہ اسی کے لیے بنایا گیا ہو۔ وہ اب روسٹرم کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک نظر اس نے سامنے موجود نشستوں پر بیٹھے لوگوں کو دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لی۔ آنکھوں میں بہت کچھ تھا، جذبہ، ہمت، ہمدردی، امید۔ نینا احسن نے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ اس کی آواز کافی رعبدار تھی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نشستوں پر بیٹھے تمام افراد کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ آج میں یہاں جن مسائل پر بات کرنے آئی ہوں، مسائل کئی عرصے سے چل رہے ہیں، لیکن ان مسائل کے حل شاید کوئی نکالنا ہی نہیں چاہتا۔ اس نے اپنے رعبدار لہجے کو قائم رکھتے ہوئے کہا، مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر کئی عرصے سے چلتا آ رہا ہے، لیکن افسوس ان کا حل آج تک نہیں نکل سکا۔ یہ الفاظ تھے جو وہاں نشستوں پر موجود کچھ لوگوں کے دلوں کے لیے اطمینان بخش تھے اور کچھ کا سکون ہلاک کر دینے والے۔ اقوام متحدہ کا مقصد دنیا میں امن قائم کرنا ہے اور انسانوں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ آخر فلسطین اور کشمیر میں امن کیوں نہیں ہے؟ اس کی آواز کچھ بلند ہوئی تو کچھ کے چہروں کے تاثرات بدلے، ماتھے پر بل ابھرے۔ آخر میں فلسطین اور کشمیر میں موجود لوگوں کے حقوق کی حفاظت کیوں نہیں ہو رہی؟ میرا آج یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اقوام متحدہ کو ان کے فرائض یاد کروا کر ان فرائض کو پورا کرنے کی اہمیت کا احساس دلاؤں۔ ایک امید تھی جو اس سے یہ سب کہلوا رہی تھی، لیکن یہ صرف ایک امید نہیں تھی، یہ تو ایک جذبہ تھا اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے۔ اقوام متحدہ نے دنیا میں ہونے والے بہت سے مسائل کا حل نکالا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کشمیر اور فلسطین کے مسائل کا حل بھی ضرور نکالیں گے، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ طاقت اور اقتدار بخشا ہے کہ آپ ان مسائل کا حل نکال سکیں۔ نشستوں پر موجود افراد کے چہرے پر مختلف قسم کے تاثرات تھے۔ دنیا یہ جان لے کہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہے اور کشمیر صرف پاکستان کا ہے، بلند آواز میں اس نے کہا، تو کئی لوگوں کے دل یہ سن کر جیسے جل کر راکھ سے ہو گئے۔ یہ آگ ان کے چہروں اور آنکھوں سے بھی نمایاں ہونے لگی تھی۔ بانی پاکستان قائد اعظم نے فرمایا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے۔ اگر بھارت اور اسرائیل اپنے غیر قانونی کاموں سے باز آ جائے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ یہ جان لے کہ باطل ہمیشہ مٹ جاتا ہے اور حق ہمیشہ دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس نے پر اعتماد انداز میں کہا اور کچھ دیر مزید اپنی تقریر جاری رکھنے کے بعد اس نے اپنی تقریر کا اختتام کیا۔ اس کی تقریر کے اختتام کے بعد چند افراد کے چہروں پر خوشی، امید، سکون اور بھی بہت کچھ تھا۔ کچھ لوگ کسی گہری سوچ میں گم اور کچھ لوگوں کے چہروں پر طیش کے تاثرات خوب نمایاں تھے۔ جن لوگوں کے چہروں پر طیش کے تاثرات آشکار تھے وہ لوگ اقوام متحدہ میں موجود اسرائیلی نمائندے اور ہندو نمائندے تھے۔ ترکی، استنبول، سٹیز نیسنتاسی۔
آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے تھے جن کے کچھ ہی دیر میں برسنے کے امکان تھے۔ ٹھنڈی ہوا کی لہریں ارد گرد رقص کر رہی تھی۔ اس ماحول میں مٹی کی ہلکی سی خوشبو بھی نمایاں تھی۔ نشانتا شاہ استنبول کے ضلع شیشلی میں واقع ایک متحرک جگہ ہے جہاں اعلیٰ درجے کے فیشن بوتیک، واضح دار کیفے اور خوبصورت ریستوران موجود ہے۔ نشانتا شاہ کو استنبول کی سب سے زیادہ فیشنیبل اور متمول علاقوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ منظر تھا نشانتا شاہ کے ایک شاپنگ مال کا۔ شیشے کے دروازے، سنگ مرمر کا بنا فرش جو فانوس کی پرفتن روشنی سے چمک رہا تھا، مختلف پرفیومز کی خوشبو کیفے کی تازہ کافی کے ساتھ گھل مل سی جاتی۔ معمول کے مطابق آج بھی یہاں لوگوں کی بہت بھیڑ تھی۔ بچے، بوڑھے، مرد حضرات، عورتیں، سب سٹیز نشانتا شاہ میں اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ مالز کا اسٹور روم عام طور پر لوگوں کی نگاہ سے دور بنایا جاتا ہے۔ اس مال کا اسٹور روم بھی اس کے تہہ خانے میں واقع تھا۔ لوگوں کی تعداد کو محدود کرنے کے لیے یہاں بھاری دروازے لگائے گئے تھے۔ یہ کافی کشادہ تھا۔ شیلفنگ یونٹس کی قطاریں نظر آتی۔ یہاں موجود 3 ترک شہری آپس میں ترک زبان میں کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ وہ تینوں گھبراہٹ نہیں، بہت گھبراہٹ کا شکار لگ رہے تھے۔ براق بے، آپ فکر مت کریں، ابھی بھی 15 منٹ باقی ہے۔ ماتھے پر بکھرے سیاہ بال اور سیاہ آنکھوں والے ایلدار ازجان نے اپنے بائیں جانب کھڑے شخص سے کہا۔ وہ سفید ٹی شرٹ اور سیاہ جینز میں ملبوس تھا۔ بھاڑ میں گئے 15 منٹ، احمد اس نیلی تار کو جلدی نکالو، براق نے تیز لہجے میں کہتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑے شخص کو ہدایت کی۔ ان تینوں میں سے سب سے زیادہ انشور براق یامان تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو ہر قسم کے اندھیرے کو مٹانے کی قوت رکھتی۔ بلانڈ سنہرے بال نفاست سے پیچھے کو سیٹ کیے ہوئے تھے، ہلکی سی بڑی شیو، چہرے کا رنگ صاف اور شفاف تھا۔ سیاہ لانگ اوور کوٹ اور جینس میں ملبوس، وہ ایک مشکل کو ختم کرنے کی کوشش میں لگا تھا۔ اس کی شخصیت واقعی کافی شاندار اور وجاہت سے بھرپور تھی۔ احمد ایک رنگ برنگی تاروں سے بھرپور چیز جس کے اوپر ایک ٹائمر موجود تھا اس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ براق بے، میرے خیال سے اس لال والی تار کو نکالنا چاہیے، احمد نے قدرے بلند آواز میں براق سے مخاطب ہو کر کہا۔ بھوری آنکھیں اور سیاہ بال جو ایک چھوٹی پونی میں بندھے ہوئے تھے۔ احمد ان تینوں میں سب سے زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ وہ بھوری ٹی شرٹ کے اوپر ایک سیاہ مفلر اور سیاہ جینس میں ملبوس تھا۔ قد درمیانہ تھا۔ براق کا قد ان تینوں کی نسبت دراز تھا۔ وہ تاروں سے بھرپور چیز دراصل ایک ٹائم بم تھی۔ احمد الپ نے جیسے ہی ٹائم بم پر لگی لال والی تار کو نکالا، تبھی ٹائم بم پر لگے ٹائمر کی گنتی پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ان تینوں کے دل کی دھڑکنیں بھی۔ براق کے ماتھے پر بل زیادہ نمایاں ہوئے۔ ایک گہری سوچ میں وہ چند لمحے کے لیے ڈوب سا گیا۔ دوسری جانب وہ دونوں پہلے سے زیادہ گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار ہو گئے۔ احمد پیچھے ہٹو، مجھے سمجھ آ گئی ہے اسے کیسے روکنا ہے۔ احمد کو ٹائم بم کے سامنے سے پیچھے کرتے ہوئے وہ اس کے پاس کھڑا ہوا۔ براق یامان ٹائم بم پر لگی کچھ تاروں کو نکالنے اور ادھر ادھر کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو دونوں سمجھ نہ سکے۔ کچھ ہی دیر میں ٹائم بم کے اوپر لگا ٹائمر اور تیز ہو گیا اور پھر ٹائمر پر صرف 15 سیکنڈ رہ گئے۔ براق اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے تھا۔ وہ دونوں سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، یا شاید وہ دونوں جان گئے تھے کہ اس کا انجام اب کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کا تو انہیں ہمیشہ سے معلوم تھا۔ آخر وہ تینوں ترک فوج کے اعلیٰ عہدے کے افسر تھے۔ شہادت تو ایک نہ ایک دن انہیں نصیب ہونی ہی تھی۔ ٹائمر پر صرف 5 سیکنڈ رہ گئے۔ ان دونوں کے چہروں پر ایک عجیب سے تاثرات نمایاں ہوئے، جیسے ایک شخص اپنے سامنے موت کو دیکھ کر حواس باختہ سا ہو جاتا ہے، ویسی ہی کچھ کیفیت ان دونوں کی بھی تھی اس وقت۔ لیکن براق ایسا نہیں تھا، وہ مختلف تھا، بہادر تھا۔ اللہ حق کے ساتھ ہے، براق نے ان دونوں کی اس کیفیت کو دیکھ کر کافی پر اعتماد انداز میں کہا۔ تو براق کے ساتھ یہ الفاظ احمد اور ایلدار نے بھی بہت جوش کے ساتھ دہرائے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ اللہ نے ان کے لیے کوئی راہ نکال لی ہے۔
براق نے تبھی ٹائم بم کے درمیان میں لگی نیلی تار کو کھینچ کر نکال دیا۔ یہ ایک آخری کام تھا جس سے یا تو ان کی اور باقی سب کی جان جاتی یا بچ جاتی۔ اس کے چہرے پر امید تھی اور باقی دونوں کے چہرے پر اب خوف موجود نہ تھا۔ براق اور ان دونوں کی نظریں ٹائمر پر جمی تھی۔ ٹائمر پر چلتی ہوئی گنتی ایک دم رک گئی، ساتھ ہی ان تینوں کی سانسیں بحال ہوئی۔ آپ نے کر دکھایا براق بے، احمد نے ایک خوشگوار لہجے میں اس سے کہا۔ یہ سن کر ایلدار کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ابھری۔ ان دونوں کی نگاہوں میں براق کے لیے ستائش کی چمک خوب واضح تھی۔ ان تینوں کے چہرے پر سے تناؤ کی لکیریں غائب ہو چکی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا احمد، جو بھی کرتا ہے خدا کرتا ہے، ہم انسان تو بس وسیلہ بنتے ہیں، اس نے کندھے اچکا کر عاجزانہ انداز میں کہا۔ اس کا جواب سن کر وہ دونوں لاجواب ہوئے۔ نینا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کرنے کی کچھ ہی دیر بعد اسمبلی سے باہر جانے لگی کہ اسے کوئی قد بلند آواز میں پکارنے لگا۔ اس نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور سے ایک لڑکی اسے پکارتے ہوئے اس کے پاس تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے آ رہی تھی۔ نینا میڈم، نینا میڈم۔ اس لڑکی کی آواز میں بہت کچھ تھا، خوشی، ستائش اور بے یقینی۔ وہ بڑی نیلی آنکھوں اور سفید رنگت والی میرائے یامان تھی، جو ایک گلابی اسکارف جسے ترک طرز کے مطابق چہرے کے ارد گرد لپیٹا گیا تھا اور ایک گہرے گلابی رنگ کی لانگ فراک میں ملبوس تھی۔ مرحبا، آئی ایم میرائے یامان۔ مرحبا، میں میرائے یامان ہوں۔ اس نے بہت خوش دلی سے نینا کو اپنا تعارف کروایا۔ نینا کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ دونوں چند لمحے آپس میں انگریزی زبان میں گفتگو کرنے لگی۔ میں نے آپ کی آج کی تقریر سنی اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے فلسطین اور کشمیر کے مسائل پر بات کی، اس نے چند لمحے بعد اس سے کہا۔ تو نینا کو یوں محسوس ہوا کہ وہ اس سے کافی متاثر تھی اور اسے غلط محسوس بھی نہیں ہوا تھا۔ میرائے یامان واقعی اس سے کافی متاثر تھی۔ بہت شکریہ، میرے خیال سے ہر کسی کو کشمیر اور فلسطین کے مسائل پر بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مسائل ایسے ہیں جن کا حل نکالنا باقی تمام دنیا میں چلنے والے مسائل سے زیادہ اہم ہے، اس نے جواب میں کہا۔ میرائے نے نینا کی باتیں سنتے ہوئے اپنے پاس موجود بھورے ہینڈ بیگ میں سے ایک کاپی اور ایک پین نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، میں نے آپ کے تمام تجزیے سنے ہیں اور آپ کا ہر تجزیہ بہت لاجیکل ہوتا ہے۔ آپ واقعی ایک بہت قابل اینکر پرسن ہیں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا آپ مجھے اپنا آٹوگراف دے سکتی ہیں؟ اس نے بہت امید کے ساتھ نینا سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ نینا کے جو تجزیے اردو زبان میں ہوتے وہ انگریزی کے سب ٹائٹلز کے ساتھ سوشل میڈیا پر موجود ہوتے۔ اس کے علاوہ دوسرے ممالک کے صحافیوں سے کی جانے والی گفتگو اور تجزیے ویسے ہی انگریزی زبان میں ہوتے، تو کسی دوسرے ملک کے شخص کے لیے ان تجزیوں کو سننا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ میرائے نے اپنی نوٹ بک اور اپنا پین نینا کی طرف بڑھایا۔ اس نے وہ نوٹ بک اور پین لیا اور پھر میرائے کو اس پر آٹوگراف دینے لگی۔ میرائے کے چہرے پر اس وقت اس قدر خوشی تھی کہ الفاظ اس کی خوشی کو بیان کرنے کے لیے کم پڑ جاتے۔ میں بھی آپ ہی کی طرح ایک سوشل ورکر ہوں اور میری بہت بڑی خواہش تھی کہ میں آپ سے ملوں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میری یہ خواہش آج پوری ہو گئی۔ وہ اسے مزید اپنے بارے میں بتانے لگی۔ نینا ایک صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سوشل ورکر بھی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک ہیومینیٹیرین کی حیثیت سے ہی اقوام متحدہ میں تقریر کرنے آئی تھی۔ وہ میرائے کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ اس کی نوٹ بک پر اب آٹوگراف لکھ چکی تھی۔ اس نے میرائے کو اس کی نوٹ بک پکڑائی اور پوچھا، کیا آپ ترکش ہے؟ سوال نینا کی طرف پوچھا گیا۔ جی، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میرائے حیران ہوئی۔ آپ نے جب مرحبا کہا تو مجھے شک ہوا، اس نے مسکرا کر کہا۔ یہ سن کر میرائے بھی مسکرائی۔ آپ کو کیسے پتا کہ مرحبا ترک بولتے ہیں؟ میرائے نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ میں آج کل ترکی پر ایک ڈاکیومنٹری بنا رہی ہوں جس میں میں ترکی کی زبان، تہذیب، روایات اور ترکی کے بہت سے معاملات اور مسائل کو پڑھ رہی ہوں۔ اسی وجہ سے مجھے شک بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ آپ ترکش ہیں، وہ کہہ رہی تھی تو ساتھ ساتھ اپنی کلائی میں پہنی رسٹ واچ پر بار بار وقت بھی دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ ترکی پر ایک ڈاکیومنٹری بنا رہی ہے تو میں اس میں آپ کی کافی مدد کر سکتی ہوں۔ میرائے نے فوراً خوش دلی سے اسے پیشکش کی۔ اگر ایسا ہے تو اس نے چند لمحے سوچا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی اچھا خیال ہے، آپ میرا کارڈ رکھ لیں، اس پر میرا فون نمبر لکھا ہوا ہے۔ اس نے مسکرا کر اپنے سیاہ ہینڈ بیگ سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکالا اور اسے میرائے کو تھمایا۔ بہت شکریہ نینا میڈم، اس نے انتہائی خوشی کے عالم میں کہا۔
اس کا خوش ہونا بنتا بھی تھا۔ ایک شخص جس کے آپ فین ہو، جس سے آپ موٹیویٹ ہوتے ہو، اگر آپ اس سے ایک بار بات بھی کر لو تو وہ آپ کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے۔ یہاں تو اسے اس کا فون نمبر تک مل گیا تھا۔ سنو، تمہیں مجھے نینا مدام بلانے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ کال می نینا، کیونکہ اب سے ہم دوست ہیں، ہے نا؟ اس نے میرائے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور بالکل ساکت سی اسے دیکھنے لگی، دل کو یقین ہی جیسے نہ آ رہا ہو۔ نینا اس کے اس رویے کو نہ سمجھ پائی جس کی بنا پر اس نے تشویش کا اظہار کیا، تو میرائے نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا اور پھر ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اس نے نینا کو شکریہ کہا۔ وہ آج انتہائی خوش تھی، چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ وہ سٹیز نشانتاشا کے شاپنگ مال کے باہر کھڑا تھا، چہرے پر اب ایک اطمینان تھا۔ اس کے سنہرے بال بار بار ٹھنڈی ہوا کے چلنے کے باعث ہلکے سے ماتھے پر گرتے، جنہیں وہ اتنی بار ہی پیچھے کرتا۔ وہ اپنا موبائل کان کے ساتھ لگائے ضمیر بے سے گفتگو کرنے میں مصروف تھا۔ سامنے کچھ ہی فاصلے پر لمبی کھلی اور خوبصورت سڑکیں تھیں، جن پر ٹریفک ایک ترتیب کے ساتھ چل رہی تھی۔ موسم کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا کہ جلد ہی استنبول کو بارش لپیٹ لے گی۔ ضمیر بے، آج تو اللہ نے ہم سب کو بچا لیا، لیکن یہ مت بھولے کہ ایسا دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے انہیں خطرے کا احساس دلایا۔ براق، مجھے یہ سب پہلے سے معلوم ہے، تمہیں مجھے بار بار ایک بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئی؟ دوسری بات یہ کہ آج شام تم تینوں سے میرا ملنا ضروری ہے، میں تمہیں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی بات بہت ہی سرد مہری سے کہہ کر فون کھڑک سے بند کر دیا۔ براق کو اس بات پر بالکل حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ان کے اس طرح کے رویے سے واقف تھا۔ اگر آج وہ ٹائمر رک نہ پاتا تو کتنے لوگ موت کی نیند سو جاتے۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ آج اس نے ان سب لوگوں کو ایک خطرناک سانحہ سے بچا لیا۔ اس کا دل اس وقت سے وہی اٹکا تھا۔ ایک دم پیچھے سے براق کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، دماغ میں خطرے کا سگنل ابھرا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ کر مروڑ دیا۔ براق بے، کیا ہو گیا؟ میں ہوں ایلدار، اس نے تکلیف کے ساتھ براق سے کہا۔ اس نے ایلدار کا ہاتھ تبھی چھوڑ دیا۔ اف واللہ ایلدار، تم ایسے چوروں کے انداز میں ہمیشہ کیوں آتے ہو؟ براق نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اکتا کر کہا۔ تم ڈر گئے تھے نا؟ ایلدار نے اب کی بار مسکرا کر پوچھا تو براق کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ تیز چلتی ہوئی ٹھنڈی ہوا ایلدار کے سیاہ بال بار بار ماتھے پر لاتی، جن کو اب بار بار ہٹا کر ایلدار تھک چکا تھا۔ میں اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتا، براق نے پورے اعتماد انداز میں سنجیدگی سے کہا۔ تبھی ان دونوں کی نظریں شاپنگ مال کے دروازے کی جانب بڑھی، جہاں سے اب ان کا تیسرا ساتھی احمد الپ شاپنگ مال سے باہر آ رہا تھا۔ احمد کو آتا دیکھ کر براق اور ایلدار کے چہروں پر مسکراہٹ ابھری۔ ایک تمہاری ہی کمی رہ گئی تھی۔ احمد جب ان کے قریب آیا تو براق نے مسکرا کر کہا۔ ڈرائیور سیاہ رنگ کی کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ نینا کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، اس کے برابر میں اس کی اسسٹنٹ عریشہ بیٹھی تھی۔ نینا میڈم، آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ کو تھوڑا سنبھل کر ہر قدم اٹھانا ہوگا؟ سیاہ بال ایک جوڑے میں بندھے ہوئے تھے، سفید شرٹ کے اوپر ایک چھوٹا سیاہ کوٹ اور سیاہ اسکرٹ میں ملبوس عریشہ نے نینا سے کچھ پریشان کن لہجے میں کہا۔ میں سمجھ گئی تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے عریشہ کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ سنو، بات صرف اتنی ہے کہ اگر میں آج اسرائیل اور بھارت کے ظلم سے ڈر گئی تو میں ان لوگوں کی کبھی مدد نہیں کر پاؤں گی جو روز کشمیر اور فلسطین میں ناحق قتل کر دیے جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ عریشہ یہ سن کر خاموش ہو گئی اور کھڑکی سے باہر نیو یارک کی صاف ستھری سیدھی جاتی سڑک کو دیکھنے لگی۔ آخر کیا فائدہ آپ کے اقوام متحدہ جا کر فلسطین اور کشمیر کے مسائل پر بات کرنے کا، جبکہ آپ اور میں دونوں یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ نینا کے ماتھے پر بل پڑے۔ کھڑکی کھلی تھی جس میں سے تازی ٹھنڈی ہوا گزر رہی تھی۔ یو نو واٹ، لوگ یہی تو چاہتے ہیں کہ ہمیں یقین کر لے کہ ہم فلسطین اور کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اس نے قدرے بلند آواز میں کہا تو ڈرائیور نے ایک مرتبہ ہلکی سی نظر پیچھے دہرائی اور پھر دوبارہ سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ وہ انگریزی سمجھ سکتا تھا، اردو نہیں۔ اگر ظلم کے خلاف کوئی بھی شخص آواز نہ اٹھائے تو یہ معاشرہ انسانوں کے رہنے کے لیے نہیں ہے بلکہ جانوروں کے لیے ہے، اور جہاں تک بات فلسطین اور کشمیر کے مسائل کے حل ہونے کی ہے تو یہ جان لو کہ اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے کہ باطل کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔
نینا نے اپنی بات مکمل کی تو اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ عریشہ کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آتا اور جاتا۔ نینا میڈم، لیکن عریشہ نے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے سننا نہ چاہا۔ تم میری ایک اور بات سن لو اور سمجھ بھی لو، اللہ نے انسانوں کو اس دنیا میں بلا وجہ نہیں بھیجا، بلکہ ہر انسان کا اس دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں تب تک کشمیر اور فلسطین میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی رہوں گی، چاہے پوری دنیا میرے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ میں حق کا راستہ کبھی نہیں چھوڑوں گی، اس نے پورے اعتماد انداز میں کہا تو اب عریشہ کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ وہ تینوں سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر چل رہے تھے۔ براق ان تینوں میں سب سے آگے تھا اور باقی دونوں اس کے پیچھے قدم ملاتے ہوئے چل رہے تھے۔ وہ سوچوں کے دائرے میں گم تھا اور باقی دونوں ایک دوسرے سے مخاطب تھے۔ ویسے دمیر صاحب ہم سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ احمد نے ناسمجھی کے عالم میں ایلدار سے پوچھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ان سے ملنے جاتا کیا؟ اس نے مسکرا کر کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ویسے ایلدار، اگر تمہیں معلوم بھی ہوتا تب بھی تم ان سے ملنے ضرور جاتے، کیونکہ تم ان کے غصے سے کچھ زیادہ ہی ڈرتے ہو، احمد نے ایلدار کو طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ان دونوں کی گفتگو جاری رہی اور اس کی خاموشی بھی بادلوں کی گرج اب ہلکی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ استنبول کی یہ دوپہر سیاہ بادلوں کے رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چند لمحے گزر گئے، وہ تینوں ابھی بھی ویسے ہی چل رہے تھے۔ براق کی خاموشی ان دونوں نے بھی نوٹ کی تھی، لیکن ابھی تک اس کی خاموشی کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش ان دونوں میں سے کسی نے نہیں کی تھی۔ وجہ شاید دونوں جانتے بھی تھے، لیکن پھر بھی ابھی تک پوچھا نہیں تھا۔ براق بے، آپ اب ریلیکس ہو جائیں، احمد نے جب کہا تو براق نے اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں احمد، اس نے ایبرو اچکا کر معمولی سے انداز میں کہا، لیکن آپ کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ آپ ابھی تک ٹینشن میں ہیں۔ احمد کو لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی تک صبح والے واقعے کی فکر اور پریشانی میں ہی کھویا ہوا تھا، لیکن کون جانے کہ براق یا امان کو کن کن باتوں کی فکر اور پریشانی تھی۔ دوسری طرف ان دونوں کے درمیان خاموشی قائم تھی۔ ڈرائیور کا ایک محدود رفتار کے ساتھ چلا رہا تھا۔ نینا، میں تمہاری اسسٹنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری پرانی دوست بھی ہوں، مجھے صرف تمہاری فکر ہے، تمہارے پہلے ہی دشمن کم ہے جو تم اب اور اپنے دشمن بنا رہی ہو۔ اس خاموشی کو عریشہ نے ایک پریشان کن لہجے میں توڑا۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نینا، ضرورت نہیں ہے، نینا نے اب کی بار سرسری سے انداز میں کہا۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا، آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رہی کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے؟ اب کی بار عریشہ سے رہا نہ گیا اور اس کے دل میں جو تھا اس نے فوراً کہہ ڈالا۔ عریشہ، بس اب مجھے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنی، نینا نے اپنے چہرے پر ناگواری کے تاثرات قائم کرتے ہوئے کہا تو اب عریشہ بالکل خاموش ہو گئی۔ رینوک ہوٹل تک باقی کا سفر خاموشی سے گزرا۔ تغرا ریسٹورنٹ، استنبول، ترکی۔ استنبول کی یہ شام کافی پرفتن تھی۔ آسمان سے بارش کے نرم قطرے زمین پر برس رہے تھے، سرمئی اور چاندی کے رنگوں کا آسمان پر بسیرا تھا۔ وہ تینوں تغرا ریسٹورنٹ میں دمیر صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ نیلے رنگ کے کارپیٹس پر سفید اور سیاہ کرسیاں میزوں کے ارد گرد رکھی تھیں۔ میزوں کو خوبصورت سفید چادروں سے ڈھکا گیا تھا، سفید دیواروں کے اوپر خوبصورت ڈیزائنز بنے ہوئے تھے۔ یہ شان و شوکت کا ایک شاہکار تھا۔ یہاں آنے والے سیاح ترکوں کے کھانوں سے صحیح معنوں میں لطف اندوز تھے۔ ان کے کھانوں میں عثمانی کھانوں کے ذائقوں کی جھلک موجود تھی۔ ایک میز کے ارد گرد موجود 3 کرسیوں پر وہ تینوں بیٹھے تھے۔ براق بار بار گھڑی پر وقت دیکھ رہا تھا۔ احمد اور ایلدار کے چہروں پر اب بیزاری تھی، بیزاری، تھکن اور اکتاہٹ صاف آشکار تھی۔ آخر کب آئیں گے دمیر صاحب؟ یہ سوال ایلدار ایک بار نہیں کئی بار پوچھ چکا تھا۔ تم ان کی عادت سے تو واقف ہو ایلدار، احمد بھی ایک ہی جواب بار بار دے کر اب تھک چکا تھا۔ کیا تم دونوں تھوڑی دیر کے لیے خاموش نہیں رہ سکتے؟ ان دونوں کی بلا وجہ کی گفتگو سے تنگ آ کر براق نے کہا۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ احمد نے میز پر دونوں بازو رکھے اور ان پر اپنا سر جھکا لیا کیونکہ وہ اب تھک چکا تھا۔ دی رینوک ہوٹل ان منہٹن، نیو یارک۔ رینوک ہوٹل نیو یارک کے شہر مڈ ٹاؤن میں ہٹن کے قریب میں واقع ہے۔ ایسٹ 40ویں اسٹریٹ پر واقع یہ ٹائمز اسکوائر، گرینڈ سینٹرل ٹرمینل اور
امپائر اسٹیٹ بلڈنگ جیسے مشہور مقامات کے قریب ہے۔ اس کا مرکزی مقام اسے کاروباری اور تفریحی مسافروں دونوں کے لیے ایک مقبول انتخاب بناتا ہے۔ اپنی جدید سہولیات اور تاریخی دلکشی کے امتزاج کے ساتھ رینویک ہوٹل ہلچل سے بھرے شہر میں ایک آرام دہ ماحول فراہم کرتا ہے۔ یہ منظر رینویک ہوٹل کے ایک کمرے کا تھا جو اس نے اپنے لیے بک کروایا تھا۔ وہ ہاتھ میں کافی کا کپ اٹھائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کھڑکی کے پردے ہٹے تھے اور باہر سے آسمان پر پھیلے شام کے پرفتن رنگ دکھائی دے رہے تھے۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔ تبھی نینا کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس نے اپنے موبائل کو ساتھ رکھی میز پر سے اٹھایا۔ جب اس نے موبائل کی اسکرین پر کال کرنے والی شخصیت کا نام دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی تمتمانے لگی۔ نینا کی سب سے اچھی دوست، نینا کا ہمیشہ ہر مشکل میں ساتھ دینے والی خاتون اور ہمیشہ نینا کا بھلا چاہنے والی اس کی والدہ کی کال تھی۔ السلام علیکم امی، اس نے نہایت خوش دلی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام نینا، کیا حال ہے تمہارا؟ جواب بہت ہی نرم لہجے میں آیا۔ امی میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ اور بابا کیسے ہیں؟ علی اور اریحہ کیسے ہیں؟ اس نے ایک کے بعد ایک سوال بہت تیزی سے پوچھے۔ اس کی عادت تھی کہ جب بھی وہ بہت خوش یا پریشان ہوتی تو یوں ہی تیزی سے بولتی۔ ہاں ہم سب بالکل خیریت سے ہیں۔ میں نے تم سے کہنا تھا کہ تم نے اقوام متحدہ میں تقریر بہت اچھی کی ہے۔ میں نے کچھ دیر پہلے ہی انسٹاگرام پر تمہاری تقریر سنی۔ انہوں نے اسے سراہا تو وہ تشکر سے بھرے لہجے میں مسکرائی۔ بہت شکریہ امی۔ نینا، مجھے بہت خوشی ہے کہ تم فلسطین اور کشمیر میں ہونے والے ظلم کے خلاف بہت بہادری سے آواز اٹھاتی ہو، لیکن بیٹی اپنا بہت خیال رکھو۔ مجھے اور تمہارے بابا کو ہر وقت تمہاری فکر رہتی ہے۔ اب کی بار ان کے لہجے میں فکر تھی۔ امی، آپ میری فکر مت کیا کریں، مجھے اپنا خیال رکھنا آتا ہے۔ آپ بس اللہ سے میرے لیے دعا کیا کریں کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس نے فوراً کہا۔ نینا، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ جواب ہمیشہ کی طرح نرم لہجے میں ہی آیا۔ امی، مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، میں آپ سے کچھ دیر بعد بات کروں گی، اللہ حافظ۔ دور دراز کے مساجد سے اذانوں کی آواز جب آنے لگی تو اس نے کہا، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ آپ بھی امی اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس نے حلیمہ صاحبہ سے کہا اور پھر فون رکھ دیا۔ حلیمہ صاحبہ نے فون رکھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی خوب واضح تھی۔ نینا کے اکثر یوں دوسرے ممالک کے وزٹ ہوتے رہتے اور اس کے ہر مرتبہ یوں چلے جانے پر حلیمہ صاحبہ پریشان رہتی۔ آخر وہ ماں تھی، اپنی بیٹی کی دوری وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ لیکن پھر بھی وہ نینا کو کبھی فورس نہیں کرتی تھی کہ وہ ان کی وجہ سے گھر رک جائے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نینا ان کا سر کبھی نہیں جھکائے گی۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، اس ناول میں اور کیا چیزیں ہمیں سمجھائی گئی ہے، سکھائی گئی ہے، کون سی باتوں پر زیادہ غور کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔